الحمد لمن هو أقرب علينا من حبل الوريد والصلاة والسلام على صاحب مقام الحميد وعلى آله وصحبه لهم البشرى والمزيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم ولا نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام و حاضر مجلس، میں نے اپنے خطبہ مسنہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ کے تحت چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں. اس سے قبل آئیے آپ سے مل کر ایمانی جذبہ محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے. پڑے باوز بلند درود پاک پاک اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بکل معلوم لک. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے قبل آپ کی خدمت میں شعراء کرام نے اس موقع کی مناسبت سے اشعار پیش کیے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اشعار سے جو فرمودات، جو ارشادات، جو احکامات ہم تمامی کے ذہن تک پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو ہم اور آپ صاحب خانہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، مگر شاعر کچھ اور ہی کہتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آحت صوفی شاہ ذکی اللہ شاہ افتخاری قادری چشتی نقشبندی سہروردی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں، آدم میں اگر جلوہ جانانہ نہ ہوتا، آدم میں اگر جلوہ جانانہ نہ ہوتا، انداز ہر ایک دل کا شاہانہ نہ ہوتا. انداز ہر ایک دل کا شاہانہ نہ ہوتا، اور اس سوز میں گر روشن شمع نہ ہوتی. اس سوز میں گر روشن شمع نہ ہوتی، قربان کبھی ایسا پروانہ نہ ہوتا. قربان کبھی ایسا پروانہ نہ ہوتا. اور اس محفل کی مناسبت سے چونکہ ہم اور آپ کی حاضری صرف دعا کے غرض سے، تاکہ ہم اور آپ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں. تو ہم تمامی کی حاضری کا مقصد، محور، مرکز دعا ہے. اور دعا بہت بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون دعا کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو قرآن مجید کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن شریف ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دعا کا سلیقہ سکھا رہا ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے مجھے بخش دے. سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ آپ دعا پہلے اپنے لیے کریں. ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے. کیوں اپنے لیے دعا کریں؟ کیونکہ جب ہم اور آپ اپنے لیے دعا کر کے دعا کے جو فیوز و برکات ہے، جو دعا کے جو ثمرات ہیں، دعا کے جو انوار و تجلیات ہیں، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس برکت سے آپ پہلے بابرکت ہو لیں، اس کے بعد برکت پہنچائیں، ان کے حق میں دعا کریں. اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وضو میں سب سے پہلے ہم اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ نہیں دھوتے. اگر ہاتھ ہی ہمارا گندا ہوگا تو چہرہ بھی گندا ہوتا نظر آئے گا. جب ہم سر کا مسح کریں گے تو سر بھی گندا ہوتا نظر آئے گا. پاؤں دھلیں گے تو پاؤں بھی گندا ہوتا ہوا نظر آئے گا. غرض کے وضو سے پہلے ہم پہلے اپنا ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ وہ ہاتھ پہلے برکت ہو جائے، پہلے پاک و صاف ہو جائے. اس کے بعد جب ہم اپنا چہرہ دھلیں گے تو ہاتھ کے ذریعے ہمارا چہرہ بھی صاف ہوتا نظر آئے گا، ہمارا مسح کرنا بھی، سر بھی صاف ہوتا نظر آئے گا، پاؤں کا دھلنا بھی صاف ہوتا نظر آئے گا. پتہ چلا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اگر تمہیں کسی کو پاک کرنا ہو تو پہلے خود پاک ہو جانے کی کوشش کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش. اور یہ معاملہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لی، اے رب ہمارے مجھے بخش دے، ولی والدی اور میرے والدین کو بخش دے. نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں مگر دعا دیکھیے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد والدین کے لیے، تاکہ دعا کی جو فیوز و برکات ہے اس سے آپ مزکہ و مصفہ ہو جائیں، پاک و صاف ہو جائیں. اس کے بعد والدین اور گھر بار اور لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا آپ ان کے حق میں فائدہ مند ہوگی. تو اللہ نے فرمایا ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے. اس کے بعد فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر گئے. پتہ چلا اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے اور اپنے مرحومین کے حق میں دعا کرنا ہے. اسی آیت کے مطابق ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے لیے بخشش کا سامان مہیا کریں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حق میں بھی بخشش کے ذریعہ مہیا کریں تاکہ وہ انتظار میں کہ کوئی میرے حق میں دعا کرتا، تاکہ میں قبر کی جو پریشانی میں ہوں، دشواری میں ہوں، وہ پریشانی آسانی میں ہوں. تو دعا بہت بڑی دولت ہے. دعا اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ہم اور آپ پنج وقتہ نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں. کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور مغز انسان کے پاس نہ ہو تو وہ انسان نہیں رہتا. تو جس عبادت میں دعا نہ ہو تو وہ عبادت نہیں رہتی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہی. تو سبحان اللہ، ہم اور آپ دعا کے لیے بیٹھے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہم اور تمامی عبادت درود پاک پڑھ اللہم صلی وسلم علی محمد بعد کل مالی ولی. تو ہم اور آپ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے، اس کا مقصد صرف بصرف کام. اگر کام نہ کرنا ہوتا تو ہم تمام کے تمام جنت میں جاتے، کیونکہ جنت بنائی گئی ہے آرام کے لیے نہ کہ کام کے لیے. تو اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو امڑتا ہوا سیلاب، جو انسانیت کا امڑتا ہوا سیلاب پورے نسل انسانی کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اور ان کے آنے پر ہم تمام آئے. مقصد کام.
لہذا دنیا میں ہم کام کے لیے آئے اور ساتھ ہی ساتھ کام میں ہمیں انعام ملے، اس انعام کے لیے آئے۔ تو دنیاوی زندگی میں ہم تمامی زندگی گزارنے کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، تو دنیاوی اعتبار سے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، تاکہ اس دولت سے، تاکہ اس پیسے سے دنیا کے تمام آرائش و آشائش، آرام کے تمام ذریعہ کو مہیا کیا جائے۔ کھانا کھائے تو ہم بہتر کھائیں، کپڑا پہنے تو بہتر پہنے، گھر ہو تو اوروں سے بہتر ہو، مگر ان تمام چیزوں کو مہیا اگر کرواتی ہے تو وہ پیسہ کرواتی ہے، دولت کرواتی ہے۔ تو دنیا میں دولت کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دنیاوی آرام و آسائش کو مہیا کر سکے، انتظام کر سکے۔ مگر جو ہی اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو قبر کے بعد پیسہ کام نہیں آتا، بلکہ ثواب کام آتا ہے، ثواب کام آتا ہے۔ دولت کام نہیں آتی، ثروت کام نہیں آتی، بلکہ ثواب کام آتا ہے۔ پتہ چلا وہ ثواب کو کمانے کے لیے بھی جگہ اللہ نے مقرر کیا، اور اگر متعین کیا ہے تو دنیا کو مقرر کیا ہے کہ تم دنیا میں بھیجے جا رہے ہو تو تم کماؤ دنیا کے لیے دولت، مگر ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی کماؤ، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں دولت ہے۔ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے تمہیں دولت کی ضرورت ہے تاکہ دنیاوی چیزوں کو خرید سکو، مگر جب تم قبر کی پہلی دہلیز میں آؤ گے، برزخ کی پہلی دہلیز میں آؤ گے، تو وہاں تمہاری دولت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تھے تو وہ دولت تمہارے انتظام و انسلام کے لیے ذریعہ بنتا تھا، تم خریدتے تھے تو دولت سے خریدتے تھے، مگر تمہاری خریداری آخرت میں اگر چلے گی تمہیں جنت دیا جائے گا، جنت کے باغات دیے جائیں گے، جنت کے ثمرات دیے جائیں گے، جنت کے آرام آسائش دی جائے گی، قبر کا آرام دیا جائے گا، تو تم قبر کے آرام کو کیسے خریدو گے؟ جنت کے باغات کو کیسے خریدو گے؟ گاش کے تم جنت کو کیسے خریدو گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ دولت کام نہیں آئے گی بلکہ ثواب کام آئے گا۔ پتا چلا دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں جو کام کیے وہ دولت سے ہم دنیا خرید سکتے ہیں، مگر آخرت ہم ثواب سے خرید سکتے ہیں، اور آخرت کی پہلی منزل قبر۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو جہاں مالدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ انہیں دیندار بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالدار بنانے میں ہم بڑی قد و کاوش کر رہے ہیں، بڑی جتن کر رہے ہیں، ادھر کا پیسہ ادھر کر رہے ہیں، ادھر کا پیسہ ادھر کر رہے ہیں تاکہ میری نسل مالدار رہے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ تم مالدار بناؤ مگر ساتھ ہی ساتھ دیندار بناؤ۔ تم جب مالدار بناؤ گے اور ساتھ ہی ساتھ دیندار بناؤ گے تو وہ بیٹا یا وہ اولاد تمہارے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ تم قبر میں بھی چلے جاؤ گے اس کا فائدہ نظر آتا جائے گا۔ تم قبر کے کسی مقام میں بھی رہو گے، قبرستان کے کسی گوشے میں دفن کر دیے جاؤ گے، مگر اس دیندار بیٹے کے اعمال خیر کی بنیاد پر تمہیں فائدہ پہنچتا رہے۔ تو جہاں ہم مالدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں دیندار بھی بنانے کی کوشش کریں۔ تو پتا چلا اس دنیا میں دنیا کمانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، وہاں سے آپ کی مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ قبر سے آپ کی مارکیٹنگ، آپ کی خریداری شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے کھاتے میں اگر کچھ نہ ہو تو کیا قبر کی پہلی منزل میں آپ خریداری کر سکیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ قبر میں خریداری نہیں ہو پائی، خرید نہ سکے۔ جس طریقے سے اگر دنیا میں اگر پیسہ نہ ہو تو دنیا کی آرام و آسائش خرید نہ سکے، غربت کا عالم آ گیا ہے تو بغل گیر بھی حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، خیش و اقارب بھی
تحقیر بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، گرچہ کہ کوئی دوست بھی ملتا ہے تو آپ کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، تو آپ کے دل و دماغ میں بات آتی ہے کہ مجھے دولت کمانا چاہیے تاکہ میرا دوست بھی اچھا کہتا ہوا نظر آئے، میرا پڑوسی بھی اچھا کہتا ہوا نظر آئے، ہمارے والدین گھر کے رشتہ دار بھی اچھے کہتے ہوئے نظر آئے۔ تو لہٰذا دنیا میں ہم اس معاملے کو درست کرنے کے لیے ہم دولت کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مگر آپ جائیں گے قبر میں، آپ کے کھاتے میں اگر ثواب نہ ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ میں اگر ثواب نہیں ہوگا تو آپ آخرت نہیں خرید پائیں گے، تو آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بغل والا قبر والا بھی آپ کو حقیر بھری نظروں میں دیکھے گا، ادھر والا قبر بھی آپ کو ذلت بھری نظر سے دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، تم نے دولت تو چھوڑے تھے، اولاد بھی چھوڑے تھے، مگر کیا تمہاری دولت کام آئی؟ نہیں کام آئی۔ پتا چلا وہ قبر کا جو قبر میں جو دفنایا گیا ہے وہ شخص اکاؤنٹ میں نہ ہونے کی بنیاد پر، ثواب نہ ہونے کی بنیاد پر قبر کے تمام مرحومین کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیے جو والدین اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیے ہیں، اچھی تعلیم دیے ہیں اور مالدار کے ساتھ دیندار بنائے ہیں، وہ دیندار اولاد اپنے والدین مرحومین کے حق میں نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ موقع ملے تو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ اور ان تمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تمام اعمال خیر سے جو ثواب اکٹھا ہوا ہے وہ ثواب کو ایصال ثواب کیا جائے۔ سبحان اللہ، ہمارا مقصد یہی ہے۔ اس محفل میں کوئی سبحان اللہ کہہ دے، کوئی الحمدللہ کہہ دے، کوئی تسبیح پڑھ دے، کوئی درود پڑھ دے، آخری میں آپ کے امام صاحب ان ثواب کو سمیٹ کر کے ایصال کریں گے۔ یہ ایصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کریں گے، وہ یہی کہیں گے آخری میں یہ پانی کا ثواب، یہ شیرنی کا ثواب، اور محفل میں جو بھی اعمال خیر سے جو ثواب مرتب ہوا ہے، اے اللہ مرحومہ مغفورہ کو میں ایصال کرتا ہوں، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ہماری محفل میں بیٹھنے کا مقصد ثواب ہے اور آخری میں ہم ایصال ثواب کریں گے۔ میلاد پاک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم میلاد میں بیٹھ کر گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ثواب پہنچانے کا درود پاک میں اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بیدک کل مالی والی۔ جب ثواب پہنچتا ہے مرحومین کو تو حدیث پاک میں آیا ہے کچھ گناہگار لوگ قبر میں ہوں مگر ان کے اولاد، ان کے خیش و اقارب، ان کے دوست احباب کے مسلسل ایصال ثواب کی بنیاد پر قیامت جب برپا ہوگا اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، مرا تھا گناہگار مگر وہ نیکوکار اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا جو مسلسل اپنے مرحومین کے نام سے دعائیں خیر کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی خطاکار مرا ہو، گناہگار مرا ہو تو بروز حشر اس قبر سے اٹھایا جائے گا، مگر حالت یہ ہوگی وہ گناہگار نہیں ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ وہ لوگ مرحومین کہتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہاری یہ تو حالت نہیں تھی، تمہاری یہ تو کیفیت نہیں تھی، آخر یہ کیفیت میں انقلاب کیسے آیا، آخر حالت میں تبدیلی کیسے آئی، معاملات میں رد و بدل کیسے آیا؟ تو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے ایک ایسا اولاد چھوڑا تھا جو میرے حق میں مسلسل دعائیں کرتا تھا، میں گناہگار تھا مگر اپنے اولاد کے اچھے اعمال کی بنیاد پر میں نیکوکار اٹھ رہا ہوں، نیکوکار اٹھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو غیب کی خبر دی ہے، غیب کا علم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قبر کے عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے، قبر کے عذاب میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر
اپنے کام سے پھر واپس ہوتے ہیں تو اسی قبر پر نظر کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے نورانی تشتر لے کر، نورانی برتن لے کر کے اس کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اس کی خیر و خدمت کی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ قبر والا، یہی قبر والا عذاب میں پریشان تھا، ابھی کیا ہو گیا کہ تمام فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ پریشانی کیا ہے؟ ابھی تو میں قبر کے عذاب میں دیکھا، یہ عذاب ثواب میں کیسے بدل گیا، یہ عذاب رحمت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فوراً 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ یہ معاملہ مجھ پر کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ راز آشکارا ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی یہ گناہگار تھا اور اس کے گناہگار ہونے کی وجہ یہ تھی، قبر کے عذاب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، مگر حال یہ کہ وہ بیوی حاملہ تھی، وہ حمل سے تھی۔ اس حالت میں، اس قید و اضطراب کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ اسی حالت میں طلاق دینے کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا تھا، مگر اب ثواب میں، رحمت میں اس لیے تبدیل ہو گیا کہ اس کا جو اس کی ماں کے، اس کی بیوی کے شکم میں جو بچہ تھا وہ لڑکا ہوا، وہ لڑکا اب سن شعور کو ہو گیا ہے، اب کچھ وہ بڑا ہو گیا ہے، مدرسہ گیا ہے، مدرسے میں امام صاحب نے اسے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ بیٹا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا رحمان الرحیم مجھے کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اس کے بیٹے کے رحمان الرحیم کہنے کی وجہ سے میں نے اس کے قبر کے عذاب کو رحمت میں بدل دیا۔ دیکھیے بسم اللہ کی بات ہے، ابھی وہ قرآن نہیں پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو ایک بیٹے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب رحمت میں بدل جاتا ہے، مغفرت میں بدل جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے اولاد کو مالدار کے ساتھ دیندار بنانے کی کوشش کریں، اور صرف مالدار بنائیں گے تو ابھی انگور ہی کا موسم چلنے والا ہے، آپ 1 کلو انگور گھر لے کے جائیے، پریکٹیکل کرنا ہے تو، اور اپنے بچوں کو دے دے اور کہے بیٹا اس میں سے کچھ بچا دینا، تو آپ انگور پیش کر دیں گے گھر میں، آپ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، واپس آئیں گے تو انگور کا ایک دانہ بھی نہیں بچا رہے گا، بلکہ اس کا کچھ حصہ بچے رہے گا جس میں دانہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ جو گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں انگور 1 کلو، تو ان بچوں میں یہ حالت ہوتی ہے گھر والے ایک ایک کر کے توڑ کے کھا گئے، اور آپ جب تک واپس آئے تو آپ کو انگور نصیب نہیں ہے۔ تو اگر صرف دولت چھوڑ کے جائیں گے تو آپ چھوڑ کے ضرور جائیں گے، مگر اس دولت کا مرنے کے بعد آپ کے حق میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر وہی مالدار کے ساتھ دیندار بنائے رہیں گے تو ذہن میں بات آئی کہ میرے والد صاحب نے دیا ہے، حکم دیا ہے، لہذا کچھ انگور کھا لیے جائیں، کچھ انگور رکھ دیے جائیں۔ یہ ہوا ادب، یہ ہوا تعلیم۔ کیوں؟ یہ کہاں سے آیا؟ اسکول کی تعلیم سے آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ A for ایپل تو پڑھا دیتے ہیں، مگر A for اللہ پڑھا دیتے تو یہ بات ہو جاتی۔ B for بوائے تو پڑھا دیتے ہیں، مگر B for بسم اللہ پڑھا دیے ہوتے تو یہ بات آپ کو مل جاتی۔ مگر افسوس کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے، بچہ جو ہی زبان کھولتا ہے تو B for بوائے کہتا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد اس کے بوائے فرینڈ ہو گئے، اتنے فرینڈ بڑھ گئے کہ والدین پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام صاحب کے پاس آ رہے ہیں، کوئی تعویذ لکھ دیجئے، میرے بچے کا دوست بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میں دشمن ہوتا چلا جا رہا ہوں، میری اہلیہ دشمن ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی چھوٹی بہن دشمن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ نتیجہ کہاں سے برآمد ہوا؟ اگر B for بسم اللہ پڑھاتے تو یہ نوبت نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی آل محمد بِیَدِکَ الْمَالِ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مالدار کے ساتھ دیندار بنائیں، اور دینداری کا یہ فائدہ ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ بچے جو بھی اعمال خیر کریں گے اس میں جو ثواب بنے گا، کیونکہ بننے کی جگہ دنیا، آپ نے کام کیا تو آپ دوستوں کو کہتے ہیں کیا بنا،
ہاں صبح سے شام تک کام کیا یہ بنا. تو دنیا بنانے کی جگہ ہے، جہاں پیسہ بنانے کی جگہ ہے وہاں ثواب بنانے کی جگہ ہے. اور یہ ثواب کو بھی آپ سمجھ لیں. ثواب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کسی غریب یتیم جس کے جسم میں لباس نہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ مومن اگر اس غریب کو لباس مہیا کرا دے تو جب تک اس کے جسم میں ایک ٹکڑا بھی بچا رہے گا اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں وہ شخص ہوگا جس نے کپڑا دیا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے لباس کا. کسی غریب کو آپ نے لباس دیا، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. کب تک؟ جب تک کہ اس کے جسم میں کپڑا کا ایک ٹکڑا بچا ہو. آپ کس کی حفاظت میں؟ اللہ کی. لباس آپ دے دیے، اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. تو لباس کسی غریب کو دے دینے کا یہ فائدہ ہے. تو ثواب کا معنی بھی لباس ہی ہے. سبحان اللہ. ثواب کا معنی لباس ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ثواب بنا ہے ثوب سے، اور ثوب کا معنی ہی کپڑا ہوتا ہے. ثوب کا معنی کپڑا ہوتا ہے. اگر آپ کسی غریب یتیم کو کپڑا پہنا دیے تو اس کا یہ عالم ہے. تو ایک ماں ایک باپ بھی اپنے اولاد سے لباس کی خواہش مند ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے بھی لباس دیتا، مجھے بھی کپڑا دیتا. مگر جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں تو ہم تو لباس جسمانی نہیں دے سکتے مگر روحانی لباس ضرور دے سکتے ہیں. جب ہم اعمال خیر کر کے ثواب بٹوریں گے، ثواب کا معنی لباس ہے. اور جب میں اپنی والدہ کو پہنچاؤں گا تو وہ والدہ جس طریقے سے لباس میں گھر میں دیتا تھا اور وہ خوش ہو کر کے دعائیں دیتی تھی، تو وہ ثواب پہنچانے سے وہ قبر میں بھی دعائیں دیتی ہوئی نظر آئے گی. قبر میں بھی رحمتوں کی دعائیں دیتی بھی نظر آئے گی. میرا بیٹا شاد و آباد رہے، میری اولاد خوش و خرم رہے، میری اولاد دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہے. کیونکہ جب تک لباس جسم میں باقی رہے گا اللہ کی حفاظت میں رہے گا. تو پتا چلا یہ جسم بھی فنا ہونے والی ہے اور اس پر جو لباس دیا جائے گا وہ فنا ہونے والا ہے. مگر روح کو فنا نہیں ہے، روح کو فنا نہیں ہے، روح کو بقا حاصل ہے. پتا چلا جو ہم ثواب پہنچائیں گے وہ بھی باقی رہے گی. تو جب تک ثواب باقی رہے گا ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، قیامت تک حفاظت میں رہیں گے. کیونکہ مٹنے والے لباس کا یہ عالم ہے کہ ٹکڑا باقی رہے تو اللہ کی حفاظت میں اس وقت تک رہے گا. تو روح کو فنا نہیں تو ثواب کو بھی فنا نہیں، دونوں باقی رہے. پتا چلا اس کے صدقے میں ہم تمام بھی باقی رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے. دنیا میں رہیں گے تو بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، دنیا میں رہیں گے تو آفتوں سے محفوظ رہیں گے. پتا چلا لباس کا کام کیا ہے. لباس کسی کو بھی دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. قرآن نے آپ کو کہا، قرآن کریم فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. کس نے کہا؟ قرآن نے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت مرد کے لیے لباس، مرد عورت کے لیے لباس. پتا چلا لباس کا کام کیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے اور شوہر اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو لباس قرار دیا ہے اور لباس کا کام ہوتا ہے عیب کو چھپانا. عیب کو چھپانا. اگر عیب کو چھپائے گا تو واقعی وہ لباس ہے. اور دنیا میں کسی بندہ مومن کا اگر کوئی شخص اگر عیب چھپاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. تو لباس کا کام کیا ہے؟ ایک تو عیب کو چھپاتا ہے اور ادھر بندہ مومن کے اگر عیب کو چھپائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے عیب کو چھپا دے گا. پتا چلا اس کوئی بھی مرحومین دنیا سے گزر گیا لہذا اس کے پاس لباس نہیں یعنی ثواب نہیں، تو کوئی ثواب یعنی لباس پہنچا دے
تو وہ روح کے لیے لباس ہو گئی، اور جب روح جب لباس کو زیب تن کرے گی تو وہ ضرور اترائے گی، ضرور خوشی میں جھوم جائے گی، یہ لباس میرے بیٹے نے بھیجا ہے، یہ لباس میرے پھلا بھائی نے بھیجا ہے، یہ لباس میرے اس پڑوسی نے بھیجا ہے، میرا یہ لباس اس نے بھیجا ہے جس کو میں جانتی نہیں تھی، اور وہ لباس جب پہنے گی وہ روح تو بقیہ قبر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، بقیہ قبر والے بھی اس کی عزت و تقریب کی نظر سے دیکھتے نظر آئیں گے، عزت کے ساتھ نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی لباس سے تن کر لیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے اس محفل پاک کا منعقد کرنے کا کہ جو اس میں اعمال خیر مرتب ہو رہے ہیں اس میں جو ثواب بن رہا ہے وہ ثواب ہم مرحومین کے نام سے اصال کریں یعنی بھیجیں۔ تو جو جماعت فاتحہ کے قائل ہے فاتحہ کرنا چاہیے، فاتحہ کا مقصد ہی اصال ثواب ہے، مگر جو جماعت فاتحہ تک کے قائل ہے کہ فاتحہ نہیں کرنا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ کہتے کیا ہیں کہ اصال ثواب فائدہ مند ہے۔ تو بتائیے آپ کا بچہ باہر میں ہے اور اس کو ایک وقت ایک دور تھا کہ ہم منی آرڈر کا انتظار کرتے، تو منی آرڈر وہی والدین بھیجتے تھے جن کے پاس تھا، تو جب اکاؤنٹ میں رہے گا تبھی تو ہم منی آرڈر کریں گے۔ تو ایک اہل سنت والجماعت ہی ثواب کے قائل ہے، اصال ثواب کا پتہ چلا اگر کوئی ثواب والا ہے تو صرف اہل سنت والجماعت۔ تو ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، اس کو دوسرے لفظ میں فاتحہ کہتے ہیں، اس کو دوسرے لفظ میں نیاز کہہ دیتے ہیں، اس کو دوسرے شریعت کی روشنی میں اسے ایصال ثواب کہہ دیتے ہیں۔ تو ثواب پہنچانا کس جماعت میں پایا جاتا ہے؟ وہ صرف اہل سنت والجماعت۔ تو منی آرڈر کون کرے گا؟ جس کے پاس منی رہے گا وہی نا منی آرڈر کرے گا، اور جس کے پاس ثواب ہوگا وہی تو ایصال ثواب کرے گا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ثواب اگر کثرت سے زیادہ سے زیادہ اگر ہے تو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، تبھی تو ہم خواجہ غریب نواز کو ایصال ثواب کرتے نظر آ رہے ہیں، غوث پاک کو ایصال ثواب کرتے نظر آ رہے ہیں، حاتم مخدوم اشرف شمنانی کو ایصال ثواب کرتے نظر آ رہے ہیں، گز کے کل اولیاء کل انبیاء کو ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر سے آ کیا رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے کہ تم عزت سے رہو، تم سکھ سے رہو، تم چین سے رہو، تم اطمینان سے رہو۔ جب گیارہویں شریف آتا ہے تو ہم فاتحہ کرتے نظر آتے ہیں یعنی ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گیارہویں کے نام پر جب ہم نے ایصال ثواب کیا تو ہمارے درمیان سے پریشانی نودگارہ ہو گئی، بارہویں کے موقع سے ہم نے ایصال ثواب کیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملات کو بہتر سے بہتر کر دیا۔ پتہ چلا ایصال ثواب یعنی جب ہم ادھر سے منی آرڈر کریں گے تو ادھر سے بھی تو آرڈر آئے گا، ادھر سے بھی جو چیزیں آئیں گی، تو لہذا ہم اہل سنت والجماعت اگر ایصال ثواب کے قائل ہے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم دنیا میں بھی بہتر سے رہیں گے اور آخرت میں بہتر سے رہیں گے۔ مگر جو منی آرڈر کر ہی نہیں رہے اور کہہ رہے منی آرڈر کرنا یعنی فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کرنا ناجائز ہے، تو اس سے آپ صاحب اندازہ لگا لیجئے کہ اکاؤنٹ میں کچھ نہیں، خالی۔ اور ثواب بنتا ہے عمل سے، آپ نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، مگر عمل سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر رام اور شیام اگر نماز پڑھے تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے اس نے نماز پڑھی ہے تو ثواب ملنا چاہیے، نہیں، ثواب بنتا ہے عمل سے، مگر عمل کا فاؤنڈر ایمان ہے، ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں، اور جب عمل ہی قبول نہیں تو ثواب کیسے بنے؟ تو جو ایصال ثواب کے قائل ہے تو وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جن کے پاس ثواب ہے ان کے پاس عمل ہے، اور جن کے پاس عمل ہے ان کے پاس ایمان ہے، اور جو ایصال ثواب کے قائل نہیں ہے وہ غلط کر رہے ہیں، تو ان کے پاس نہ ثواب ہے، نہ عمل ہے، نہ ایمان۔ تو آپ بہت خوش نصیب ہے کہ ہم تمامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اہل سنت الجماعت پیدا کیا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا، والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، دعا کرتے ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ گزر گئے۔ لہذا اس محفل کا مقصد اور محور اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، اور یہ آپ جانیں کہ اپنا آدھار کارڈ چیک کر لیں کہ اس آدھار کارڈ میں آپ کے ابو کا نام ہے، امی کا نام نہیں۔ اگر ابا کا نام گڑبڑ ہو تو کیا آپ ایک سم بھی خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ دنیا کی تمام چیزیں آپ کے ابا کی ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں آپ ابا کے ہونے کی وجہ سے خرید سکتے ہیں، مگر نام میں اگر گڑبڑ ہو تو سرکاری فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مگر یہ آپ جانیں کہ آخرت آپ کی اماں کا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کی اماں کے ساتھ پکارے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں آپ کے ابا کے ساتھ پکارا جاتا تھا کہ یہ زمین لینا ہے تو اپنے ابا کو بلاؤ، اماں کو نہیں، ابا کو بلاؤ۔ یہ گاڑی خریدنی ہے تو ابا کو بلاؤ۔ گھر کے دنیا میں جو آپ کی چیزیں ہیں، آدھار کارڈ آپ کا گواہ ہے کہ ابا کا نام ہے۔ پتہ چلا دنیا کی تمام فیسلٹی آپ کو ابا کی وجہ سے ملے گی، مگر آخرت کی جو فیسلٹی آرام و آرائش ملے گی، سکھ چین ملے گا، تو آپ کی والدہ کی وجہ سے ملے گا۔ تو دنیا فنا ہونے والی چیز ہے تو اس کو جوڑ دیا ابا کے ساتھ، اور آخرت باقی ہونے والی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، وہ اماں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور قرآن کریم میں یہ بات ہے، آیت کریمہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ بلائیں گے، کیونکہ امام کے ساتھ بلائیں گے یہ بات آئی ہے، مگر امام بنا ہے سے، اور کی بنیاد پر ہم اپنی والدہ کو امی کہتے ہیں۔ امام کا لفظ سے بنا، اسی سے امی ہم نے کہا۔ تو قرآن نے آپ کو کہا، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی اماں کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر تمہیں جنت کی نہر لینا ہے تو اماں کو بلانا ہوگا، جنت کے باغات لینے ہوں گے تو اماں کے ساتھ اماں کی رضامندی شامل ہوگی۔ اگر آخرت کے سکھ چین لینا ہے، آخرت کی اگر تمام آرائش لینا ہے، اماں کو بلاؤ۔ مگر جس کی اماں دنیا میں ناراض ہے، جن کی اماں اگر اپنے اولاد سے 10 منٹ کا وقت نہیں کہ وہ اولاد بیٹھ سکے اپنی اماں کے ساتھ، کیا وہ اماں خوش ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ آپ کا آدھار کارڈ صحیح نہیں۔ لہذا آپ کے پاس ٹائم ہے، اور ہمیں ڈیوٹی کے ساتھ جب اوور ٹائم کرتے ہیں تو اس کے پاس سیلری زیادہ ہوتا ہے، اور جن کے پاس سیلری زیادہ ہوگی اس کی عزت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ مگر اوور ٹائم کون کرے؟ جو ڈیوٹی کرتا ہے وہی اوور ٹائم کرتا ہے۔ تو ڈیوٹی 5 وقتہ نماز ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نماز پڑھ کے اپنی والدہ کو محبت بھری نظر سے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ایک حج کا ثواب، ایک حج کا ثواب ملے گا۔ نماز ڈیوٹی ہے، مگر ماں باپ کو محبت کی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ اوور ٹائم ہے۔ ہمیں ڈیوٹی بھی کرنی ہے اور اوور ٹائم بھی کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ٹائم اوور ہو جائے۔ اوور ٹائم اور ٹائم اوور دونوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اوور ٹائم کیے تو ثواب بڑھا، مگر ٹائم اوور ہو گیا، ملک الموت آ گئے، چلو ٹائم اوور ہو گیا، اب نکلنا ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا آنا منگنی ہے، اور دنیا سے جانا یہ تمہاری شادی ہے۔
تو بتائیے منگنی اور شادی میں کتنا وقت بچا رہتا ہے؟ ایک باپ جانتا ہے کہیں وقت ضائع نہیں کرے گا، کہیں نہیں بیٹے بیٹھے گا، وہ کہے گا کہ میری بیٹی کی منگنی لگ گئی ہے، فلاں دن تاریخ مقرر کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، اس کے انتظام میں لگ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ انتظام میں لگ گیا تو دنیا میں ہمارا آنا منگنی ہے اور دنیا سے جانا یہ ہماری شادی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ وہ دن تاریخ تو موجود ہے، مقرر ہے، مگر ہم تمامی کی بارات کب نکل جائے گی کسی کو معلوم ہے؟ بیٹی کی تاریخ مقرر، معلوم شادی کس دن، آئے دنیا میں تاریخ متعین، ڈیٹ آف برتھ موجود ہے، مگر جانے کا ڈیٹ، شادی کا ڈیٹ معلوم۔ تو آپ غور کریں کب ہماری بارات نکل جائے گی، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ لہذا بارات نکلنے سے پہلے ہم انتظام کر لیں، یعنی ثواب بٹور لیں، اور عمل کے ساتھ ساتھ یعنی جو نمازیں ہیں، جو تلاوت ہے، جو صدقہ و خیرات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنی والدین کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کے بعد سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کے چہرے میں مسکراہٹ لے آئے۔ سبحان اللہ۔ 5 وقت کی نماز کے بعد کسی کو ہنسا دینا جائز طریقے سے اور اس کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے آپ کے کہہ دینے سے، تو 5 وقت کی نماز کے بعد اس میں زیادہ ثواب۔ تو کسی کو اگر ہنسا دے تو دین کے اعتبار سے تو آپ کو ہنسا دینے میں بھی ثواب ملے گا، مگر رلا دیں گے بس الٹا ہو جائے گا۔ لہذا جہاں نماز ہو وہاں بھائیوں کا بھی خیال ہو، اور بھائی کا بھی خیال رہے کہ میرا بھائی پریشان حال ہے۔ اگر آپ کر نہیں سکتے مگر سوچ تو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سوچنے میں بھی ثواب دیتا ہے۔ آپ اگر قرآن شریف پڑھنے کی نیت کر لیں گے کہ میں قرآن پڑھوں گا اور پڑھ نہ سکے، صرف آپ نے نیت کر لیا تھا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں ایک مکمل نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا قریب ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں تلاوت کروں گا، یہ نیک عمل کروں گا، اور کر نہ سکے، سوچنے کی وجہ سے مکمل ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر آپ کر لیں گے تو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے سوچنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم بھائی کے لیے نہیں کر سکتے تو اچھی سوچ تو رکھ سکتے ہیں، اچھے خیال تو رکھ سکتے ہیں، اور اچھے خیال اچھی سوچ ہی کا نام دین ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین اچھی سوچ کا نام ہے، دین شبھ چنتن کا نام ہے، اچھی سوچ کا نام دین ہے، کیونکہ اسی سوچ کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ ہم نماز میں کھڑے ہیں۔ اگر نیت نہ ہو تو آپ نماز قبول نہ آپ کا رکوع قبول ہے، نہ سجدہ قبول ہے، نہ قیام قبول ہے۔ تو پتہ چلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی سوچ پر ہے۔ پتہ چلا اگر ہمیں عمل سے جنت ملے گا مگر سوچ سے ہمیں خدا نصیب ہوگا، سوچ سے ہمیں اللہ ملے گا۔ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ سوچ ہے اور خیال ہے۔ آج ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر کر نہیں سکتے، سوچ تو سکتے ہیں۔ تو اللہ اتنا کریم ہے کہ ہمیں سوچنے میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمامی دعا ہوا ہے کہ اس محفل میں جو بھی ہمارے نقل و حرکت سے جو بھی ثواب مرتب ہوا ہے، مرحومہ مقبورہ کی قبر میں نازل فرمائے، اور ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع و عریض فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں تبدیل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے کو صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیہ